جو جیلس ہوتے ہیں ان کو پریویس ریجیکشنز ہوتی ہیں، ان کی لائف میں فیلیئرز ہوتے ہیں، فرنیچر توڑ دیتے ہیں، دیواروں کو مکے مارتے ہیں، کئی دفعہ اپنا سر مارتے ہیں، کھانا پھینک دیتے ہیں، پلیٹیں توڑ دیتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس پیار نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، سکسیس نہیں ہے۔ روم میں گلیڈیٹرز ہوتے تھے کولوسیم میں، تو وہ جو بادشاہ وغیرہ بیٹھے ہوتے تھے وہ تھمز اپ کرتے تھے، جو لڑ رہا تھا اس کی زندگی بچ جاتی تھی۔ تھمز ڈاؤن جب کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو مار دیا جائے۔ تو یہ بھی ایک ایسا ہی رویہ اختیار کرتے ہیں اپنے ساتھ۔ السلام علیکم. مائی نیم از نشوا میکن. آئی ایم اے کلینکل سائیکالوجسٹ. سو آج ہم جو بات کریں گے اباؤٹ دا پرسنالٹی ٹریٹس آف اے جیلس پرسن. تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر راحیل کریم ہے. السلام علیکم. وعلیکم، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ تھینک یو۔ تو آپ بتائیں کہ کہ جیلس پرسن کی پرسنالٹی ٹریٹس کیا ہوتی ہیں؟ اٹس اے انکریڈبلی گڈ کویسچن۔ تو دیکھیں، ہم ہر شخص کی اپنی کوئی شخصیت کے پہلو ہوتے ہیں جس کو ہم پرسنالٹی کے ٹریٹس کہتے ہیں۔ ٹریٹ وہی چیز ہوتی ہے جو بار بار ایک ہی طریقے سے نکلتی ہے، یعنی کہ وہ اس شخصیت کا ایک ریپیٹیٹیو پیٹرن ہے۔ تو جیلسی از ون آف دی پرسنالٹی ٹریٹس آف انڈیویجولس۔ تو ان میں ہم کچھ خاص چیزیں دیکھتے ہیں ایسے اشخاص میں جو کہ زیادہ جن میں جیلس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ یہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے یہ شاید بہت گھسا پٹا سا ایک لفظ ہے۔ انفیریورٹی کمپلیکس میں کیا چیزیں انکلوڈ کرتا ہوں؟ وہ ایک تو ہے سیلف بلیم، دوسرا اپنے آپ کو جج کرنا، اپنی سیلف ورتھ کو جج کرنا، اسپیسیفکلی ان ریلیشن شپ ٹو ایز ٹو ہاؤ مچ وی آر لوڈ بائی ادرس۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگلا ہمیں زیادہ پیار کرتا ہے تو ہم زبردست چیز ہیں، اگلا ہمارا ایک پارٹنر ہمیں پیار نہیں کرتا تو ہم جو ہیں وی ناٹ ورتھی آف اینی تھنگ۔ تو ایسے شخص جو جیلس ہوتے ہیں ان کو پریویس ریجیکشنز ہوتی ہیں، ان کی لائف میں فیلیئرز ہوتے ہیں۔ تو وہ جو جیلس پرسن ہے نا، وہ اس نے یہ سیکھ لیا، ایک سائیکولوجیکل ایکٹ کہہ لیں، اینڈ ہی ہیز obviously learned to do it very well، یعنی کہ اتنی اس نے پریکٹس کی ہے کہ وہ بار بار اس چیز کو کرتا ہے۔ اس ایکٹ میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سیلف بلیم۔ اب سیلف بلیم کیا ہے؟ جیسے ہم نے سیلف ورتھ ڈسکس کی ہے، سیلف بلیم میں آپ اپنے آپ کو کٹہرے میں لے کے آنا، اپنے آپ کو بلیم کرنا۔ یو بیسیکلی اٹیک یور سیلف۔ آپ کیسے اٹیک کرتے ہیں؟ آپ دو طریقے سے اٹیک کر سکتے ہیں اپنے آپ کو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس پیار نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، سکسیس نہیں ہے، اور اس کے بیسس کو ایویڈنس بنا کے پھر آپ کنکلوڈ کرتے ہیں، اور اس سے آپ انفرنس ڈرا کرتے ہیں دیٹ یو ایز اے ہیومن بینگ آر ٹوٹلی ورتھ لیس، یعنی کہ آپ کی کوئی وقت نہیں ہے چونکہ آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ سو یہاں سے انفیریورٹی کمپلیکس اوریجنیٹ ہوتا ہے اور پھر اٹ کنٹینیوز ٹو مینٹین اٹ سیلف۔ So one of the most unfortunate standards that jealous people use is that they judge their worthiness in relationship to whether or not they are loved by others. تو ان کے لیے اپروول اور ڈس اپروول بہت امپورٹنٹ ہے، اور دونوں کا ایک ہی یہ اس میں فرق نہیں کر سکتے۔ تو they equate themselves as، جیسے وہ روم میں گلیڈیٹرز ہوتے تھے کولوسیم میں، تو وہ جو بادشاہ وغیرہ بیٹھے ہوتے تھے وہ تھمز اپ کرتے تھے، جو لڑ رہا تھا اس کی زندگی بچ جاتی تھی۔ تھمز ڈاؤن جب کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو مار دیا جائے یا انسٹنٹلی کل گیا۔ تو یہ بھی ایک ایسا ہی رویہ اختیار کرتے ہیں اپنے ساتھ۔ پیار مل گیا، بات منوا لی تو جناب تھمز اپ ہیں، پیار نہیں ملا یا پارٹنر نے کوشچن کر دیا تو تھمز ڈاؤن۔ تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہوتا ہے، انکنوینئنٹ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے بندہ اداس بھی فیل کرے، لیکن it is okay to be rejected. You know, you cannot win all battles. Not all people have to or will accept you. Even the best of us, the brightest, the richest, the educated, will be rejected sometimes. ہمیشہ ہم سے کوئی بہتر شخص ضرور ہوگا زندگی میں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کوئی کل علم نہیں ہے ایز اے پرسن کہ آپ کو ہر شخص ہر وقت پیار کرے۔
اور آپ کو ریجیکٹ نہ کرے. یہ ایسی چیز نہیں ہے جس پہ ہم کوئی پینک بٹن دبا دیں یا ہم غصے میں آ جائیں یا ہم وائلنٹ ہو جائیں یا ہم اس کو ڈیل کرنے کے لیے ڈرنکنگ شروع کر دیں یا ڈرگس لے جائیں. اپنے آپ کو اوبلیوین میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس میں کہ ماسٹر سلیو مینٹیلٹی ہے. So just as inferiority is the foundation of jealousy, the cornerstone of the jealous person or his personality has to be the master slave mentality. Master slave mentality کیا ہے؟ یعنی کہ میں آقا ہوں اور آپ غلام ہیں. میں جو بات کہوں گا وہ صحیح ہے، آپ جو بات کریں گے وہ غلط ہے. ٹھیک ہے؟ تو جو جیلس لوگ ہوتے ہیں ان کی شخصیت کا ایک یہ پہلو ہوتا ہے کہ وہ یا تو بہت پوزیسو ہوتے ہیں اور ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے ریجیکشن سے یا جب اگلے، تو وہ ایسا نہیں ہے. آپ جیلس شخص کو کبھی ایسا نہیں دیکھیں گے کہ کونے میں بیٹھ کے وہ سفر کر رہا ہے چپ کر کے. چیختے چلاتے ہیں، اپنی گریونسز کو آؤٹ لاؤڈ ایکسپریس کرتے ہیں، غصے کو وائلنس میں، مار دھاڑ میں، بیویوں کو پیٹنا اور اپنے جو رائیولز ہیں ان کو ہراس کرنا. تو دے ڈو اٹ شیملیسلی. یہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ایکسٹریم ڈگری آف جیلسی میں فرنیچر توڑ دیتے ہیں، دیواروں کو مکے مارتے ہیں، کئی دفعہ اپنا سر مارتے ہیں، کھانا پھینک دیتے ہیں، پلیٹیں توڑ دیتے ہیں. یہ کوئی آسان لوگ نہیں ہیں ان کے ساتھ رہنا. اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ سم ٹائمز یہ ایک بڑے ڈینجرس حد تک جا سکتی ہے جس کو ہم ماربڈ جیلسی ہے. ویل ایڈریس دیٹ ان اے سیپریٹ. تو یہ جو جیلس لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک ٹوٹلی ان ڈیموکریٹک سی فلسفی ہوتی ہے. یہ ہمیشہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں. ان میں اپنی جو کوتاہیاں ہیں، جو اپنے جیلسی کے ایموشنز میں، ان میں کوئی انسائٹ نہیں ہوتی. تو فلسفی وہی ہے ماسٹر سلیو کی کہ فلسفی از ڈکٹیٹرشپ اینڈ سلیوری ود دا جیلس پرسن ایز اے ڈکٹیٹر اینڈ دا سلیو ڈرائیور. Another personal characteristic is self-defeating behavior. جی ہاں. تو آپ ذرا ایکسپلین کریں. جی، سیلف ڈیفیٹنگ بیہیویئر یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ بیہیویئر بار 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 ہر رشتے میں ریپیٹ کر رہے ہیں لیکن وہی چلتا جا رہا ہے نا. آپ نے نہ اس کو ایموشنلی سمجھا، اس ایموشن کو نہ دیکھا. یہ ماسٹر آرٹسٹ ہوتے ہیں، انہوں نے اتنی پریکٹس کی ہوتی ہے جیلس شخصوں نے کہ یہ سمجھیں کہ نفسیاتی یا سائیکولوجیکلی طریقے سے بلائنڈ ہوتے ہیں، یہ دیکھ ہی نہیں پاتے. Despite being very sophisticated, well-schooled, bright, good-looking, capable, and they usually can be very outstanding in many areas of their lives. تو ضروری نہیں ہے کہ جاہل لوگ یہ کرتے ہوں، یہ ہر شخص کرتا ہے جس کی شخصیت میں ایسے پہلو ہوں. اور یہ دیر ادروائز ویل ایڈجسٹڈ پیپل، لیکن جب اپنے لوڈ ونس کی طرف آتے ہیں جس کو یہ پوزیس کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس پہلو میں ایسے بیہیو کرتے ہیں جیسے کہ مینٹلی ریٹارڈیڈ ہوں. ان میں کوئی وزڈم ہوتی ہی نہیں ہے، سائیکولوجیکلی بلائنڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو دیکھ ہی نہیں پاتے اس چیز کو. So another is they don't accept responsibility. ان کا کام ہی انہوں نے سیکھا یہ ہے پریکٹس سے کہ ادرس کو they almost without fail will accuse their mates، یعنی کہ اپنے جو پارٹنرز ہیں یا جو بیوی ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کانسٹنٹلی ان کو مزریبل بنا رہے ہیں، ان کو ٹارچر دے رہے ہیں، ان کو ٹورمنٹ دے رہے ہیں. ریئرلی ڈو دے گلمس دا ریالٹی آف دیئر اون پرابلم کہ یار یہ مسئلہ اگلے شخص کا نہیں ہے، یہ مسئلہ میرا ہے. دیٹ دے themselves are likely to be responsible for the problem and they just do not own up to the responsibility of their feelings. یعنی کہ اپنی ذات کی رسپانسبلٹی وہ نہیں لیتے. Another trait is among them is lack of self-control. جی ہاں، دیکھیں لیک آف سیلف کنٹرول تو میں یہ کہوں گا کہ اٹس سچ اے پاورفل ایموشن جیلسی کہ اس میں تو قتل ہو جاتے ہیں لوگ، کرائمز آف پیشن کمٹ کرتے ہیں. جب ایک ماربڈ حد تک چلی جائے تو یہ ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں، یہ ڈیٹیکٹیوز بھیجتے ہیں لوگوں کے پیچھے کہ جی بیوی کیا کر رہی ہے، ہسبینڈ کدھر گیا ہے، کس سے مل رہے ہیں، فونز چیک کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے انڈر ویئرز اور انڈر گارمنٹس بھی چیک کرتے ہیں فار سیمینل سٹینز کہ یار یہ سیکس، اگر سیکس میں ریجیکشن ہوئی ہے پارٹنر سے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی سیٹسفیکشن کہیں اور سے لے رہا ہے. تو یہ this is all linked to the ability to control your emotions, especially of jealousy. So most jealous people lack self control اور وہ اگلے سے کنفیشن چاہ رہے ہوتے ہیں. They want others to admit
what they are experiencing is real and what the other person is saying is not correct. اور jealous لوگوں کو ذہن کا سکون اسی وقت آتا ہے جب کہ they can force others to acknowledge, چاہے وہ جھوٹ ہو یا سچ ہو, ان سے وہ کنفیشن کرانا چاہتے ہیں اپنی خواہش اور سوچ کے مطابق. تو ظاہر ان کو اپنے آپ پہ ہی ٹرسٹ نہیں ہے, تو وہ کیسے کسی دوسرے شخص پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. جو جیلس شخص ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں لوبل ہوں ہی نہیں, مجھ سے کوئی بھی پیار نہیں کر سکتا, تو لہٰذا یہ میرا پارٹنر مجھ سے کیسے پیار کر رہا ہے. They don't think they are desirable, and they also believe that in fact they are convinced that nearly everyone else is more desirable themselves. اس لیے کہ jealous لوگ اپنے آپ کو زیادہ پسند نہیں کرتے, ان میں سیلف لودنگ, سیلف کرٹیسزم کامن ہے. ان کی ایک کور بلیف ہوتی ہے of being unlovable. Being unlovable as an adult stems from our early childhood experiences and insecure attachment. It stems from failures in life, especially repeated failures. تو وہ various repeated failures کو رشتوں میں, چاہے وہ jealousy کی وجہ سے رشتہ ٹوٹا ہو, ان کو ڈاٹس کو جوائن کرتے ہیں اور پھر اس سے ایک انفرنس ڈرا کرتے ہیں کہ یار ہر رشتہ میرا خراب ہے, I am just not lovable. So they are kind of looking for objective evidence that they have actually created themselves in various relationships. اور اس سے پھر وہ ڈیڈکٹ کرتے ہیں کہ یار I am worthless, I am useless. تو اپنی ریگارڈ کرنا, اپنے آپ کو کوڑے مارنا, وہ جیلس شخص اتنی ہی تکلیف میں ہوتا ہے جتنا اس کے پارٹنر میں تکلیف ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی چھوٹی موٹی باتیں ریالٹی میں بھی ہوں, لیکن جو جیلس لوگ ہیں اس کو پروپورشن لوز کر کے اس کے ارد گرد کہانیاں بنتے ہیں, کہانیاں بن کے پھر وہ ایویڈنس کریٹ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پارٹنر کو پوری دنیا سیڈیوس کرنے کے چکروں میں لگی ہوئی ہے. یہ تو مجھے سمجھ میں آتی کہ آپ کا پارٹنر مائٹ بی دی ایپل آف یور آئی, بٹ ان آل لائکلیہڈ یور پارٹنر از ناٹ دی ایپل ساس فار ادرز. ہے نا, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایک شخص اچھا لگا ہو تو پوری دنیا ہی اس کے پیچھے پڑی ہو. They are selfish. سیلفش کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنا the selfish person wants his or her way without considering the desires and needs of others. ان کے لیے narcissistic trait کہہ لیں آپ, یا ان کی اپنی ضروریات سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. وہ ہر وقت کہتے ہیں give me, give me, give me. I am not the one who's going to give you anything. Whatever I want, I have. Whatever I have is mine. And whatever you have is probably mine as well. تو ان میں نوشن یا سوچ لین دین کی یا ریسپراسٹی کا کانسیپٹ ان کو فوراً ہوتا ہے. وہ یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یہ رشتے میں چیزیں دینا اور ایکسیپٹ کرنا دونوں ہی ضروری ہیں. تو بچپن جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ویسی ان کی مینٹیلٹی ہوتی ہے. اب چھوٹا بچہ کیا کرتا ہے, وہ شیئر نہیں کرتا چیز کو, ہے نا. دوسرا اگر اس کا چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی مانگے تو وہ کہتا نہیں میں نے تمہیں نہیں دینا, ٹھیک ہے. تو بچوں والا ایکٹ ہے. جیسے بچے دے لرن ٹو پٹ دیئر اون ڈیزائرز ان فرنٹ آف ادرز, اور بچوں میں نارسسسٹک ٹریٹس اس لیے ہوتے ہیں کہ سروائیول کے لیے ضروری ہیں. another جو ایک ان کی شخصیت کی جو ٹریٹ ہوتی ہے کہ دے آر ویری امیچیور آلسو. جی, اب میچورٹی کیا چیز ہے یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن maturity is a construct which may mean different things to different people, but ہم emotional maturity کی بات کر رہے ہیں in relationship to jealousy. So millions of times a jealous person can be considered generous, جیسے میں نے پہلے کہا, they can be wonderfully mature in all other areas, but when it comes to their lover showing interest in anyone or anything that does not make them the center of attention, even for a brief while, the green-eyed monster would raise its head. اور وہ جلدی غصے میں آ جاتے ہیں. بھئی اگر کسی نے آپ کے پارٹنر کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ بھی لی تو کوئی قیامت تو نہیں نا آ گئی. اب آنکھیں ہر ایک کی کھلی ہیں. وہ اس سے بہت ساری چیزیں ایک پوری کہانی اور ایک سٹوری بنتے ہیں کہ تو ادھر ویکھیا کیوں, تیری انی جرت کیوں, ٹھیک ہے جی. تو یہ مائنڈ سیٹ ہے, اور وہ سے وہ غصے ہوتے ہیں. غصہ کیا ہے, اگر ہم دیکھیں میچورٹی کے اینگل سے دیکھیں, غصہ بچوں میں دیکھیں تو اس کو ہم ٹیمپر ٹینٹرم کہتے ہیں نا, کہ بچہ جو ایک ضد کر رہا ہے کہ جی مجھے یہ چیز لے کے دو.
ہر صورت میں یہ چیز چاہیے. So anger is an adult temper tantrum of the jealous person because they're not getting their own way and they're getting upset. اور اس لیے اپسیٹ ہو رہے ہیں کہ دوسرے کو توجہ ملی, ان کو توجہ نہیں ملی. And this is very similar to a young child جس کی lollipop has been taken away from him. A jealous person, when he does not get his own way, is then acting like a child. So I guess this is the immature side of their personality which they really cannot genuinely handle. اور ایک اور چیز جو jealous لوگوں میں ہوتی ہے, they're full of fearfulness. Fear, ان میں جو fear ہوتا ہے fear of the unknown ہے. اچھا. بیکاز ان کی سیلف ورتھ از سو پور. ان کو لگتا ہے کہ یار یہ عورت مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی, یہ آدمی چھوڑ کے چلا جائے گا. اس لیے نہیں کہ میں جیلس ہو کے غصہ کرتا ہوں, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو, ان کی سیلف ورتھ جو ہے بہت پور ہوتی ہے. تو دے فیل تھریٹنڈ بائی دا موسٹ انوسینٹ آف ایونٹس. آلموسٹ اینی تھنگ کین سیٹ دیم ادروائز فائنڈ ڈیسنٹ پیپل. دے ایکسپیکٹ سوشل پرفیکشن. ٹھیک ہے, اپنے آپ میں تو پرفیکشن ہے نہیں, ہے نا, دنیا سے پرفیکشن مانگتے ہیں. اپنے آپ کو کنٹرول کر نہیں سکتے, دنیا کو کنٹرول کرنے کے چکروں میں. تو سوشل پرفیکشن فرام دا پارٹنر از آلسو ساٹ. جب وہ سوشل پرفیکشن پارٹنر نہیں دے پاتا تو اس سے وہ تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں. اینڈ دے آر ٹوٹلی انوسینٹ ایکٹس. یہ وہ خوش لوگ نہیں ہیں, یہ اندر سے بہت سفر کر رہے ہوتے ہیں. jealousy is always the same no matter where you encounter it in the world. انگریزوں میں بھی دیکھی ہے, ہندوؤں میں بھی دیکھی ہے, سکھوں میں بھی دیکھی ہے, مسلمانوں میں بھی دیکھی ہے, عورتوں میں بھی دیکھی ہے, آدمیوں میں بھی دیکھی ہے, کالے شخص میں بھی دیکھی ہے, سفید شخص میں بھی دیکھی ہے. تو اس میں انسانوں کی ایک شخصیت کا پہلو ہے, کارنر سٹون از دا نیڈ فار اپروول. ہم ایکسیپٹ ہونا چاہتے ہیں, ہمارے میں ایک ایکسیپٹ, ہمیں ویلیڈیشن چاہیے, ہمیں اپروول چاہیے. ہم انٹرنل ویلیڈیشن کو نہیں دیکھتے. تو جیسے تو میں نے پہلے کہا کہ تھیوڈور روزویلٹ, کمپیریزن جب لوگ کرتے ہیں نا, تو وہ کمپیریزن از اے تھیف آف جوائے. ہم نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا کہ جیلسی کو کیسے اوور کم کرتے ہیں. تو خدا را آپ سے گزارش ہے, اس ایموشن کو آئیڈینٹیفائی کریں, اپنے ایموشنل کوشنٹ کو پریکٹس میں لے کے آئیں, اینڈ ٹرن یور جیلسی انٹو این اپرچونیٹی فار پرسنل ڈیولپمنٹ. اپنی فیلنگس کو ریکگنائز کریں, اپنی انسیکیورٹیز کو ایڈریس کریں, اپنے پاسٹ ایکسپیرئنس کو لاگ کریں, اپنے دوستوں سے اور لوگوں سے کمیونیکیٹ کریں, اور اپنی طرف نہ رکھیں. سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اپنے جو ایک رشتے میں جیلسی ہے وہ آپس میں بیٹھ کے کنسٹرکٹیولی اس کو کریں. اگر یہ چیزیں وہ حل نہیں کر پاتے, then they should seek professional help. Thank you so much, Dr. Raheel Kareem, for giving us such an insightful explanation of the, characteristics of a jealous person. Taaki we can better understand what jealousy is. Thank you so much. Thank you. Very kind. Thank you.